جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ کافر ہے۔ دنیا کا یہ سفر کسی کا پورا ہو گیا، کسی کا ہونے والا ہے۔ دنیا پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو لوگ اللہ کی زمین پہ رب کا کھا کے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے ان کی کئی قسمیں بن چکی ہیں۔ ہم آج کی ملاقات میں ایک بڑے اہم پہلو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور مقصد صرف بات نہیں ہے، اس حوالے سے ہمارے اندر پائی جانے والی اونچ نیچ، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم اپنے قرب و جوار میں بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے لفظ کافر بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ شریعت نے استعمال کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، آسمان سے اترنے والی وحی نے بولا ہے، اور اس لفظ کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے یہ رائٹ ہوتا ہے اور اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جس کا جو چاہے نام رکھے۔ جس کمپنی نے جون سی پروڈکٹ بنائی ہے اس کا نام رکھنے کا رائٹ اسی کے پاس ہے۔ انسانوں میں سے جس بندے نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو، وحی کو، فرشتے کو، جبریل امین کو نہیں مانا یا اسے اپنا دشمن سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا چہرہ، مہرہ، حسب، نسب، ذات پات، اس کا علم اور عمل، کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میرے مالک نے اسے کافر کہا ہے۔ اور یہاں کافر کا جو لفظی معنی ہے وہ آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کفر شکر کے مقابلے میں ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس سے وہ مقصد پورا کیا جائے، اور جس استعمال کے لیے ہے وہ استعمال لیا جائے۔ جیب میں موبائل ہے، اندھیرا ہے، ٹارچ اس کے اندر ہے، واش روم میں جانا ہے، جگہ صاف نہیں ہے، اور انسان اسے جیب میں رکھے، جلائے نہیں، روشنی اور نور فائدہ نہ لے، تو اس بندے کے اس موبائل کی غلطی نہیں ہے، ٹارچ کی غلطی نہیں ہے، اس کے اپنے معاملہ میں کوئی اونچ نیچ ہے، وہ درست کرنے والی ہے۔ کفار میں یہ ایک خامی ہے کہ اللہ نے انہیں حواس خمسہ دیے ہیں، وہ پھر نہیں سمجھ سکے، محسوس نہیں کر سکے۔ اللہ نے چھٹی حص ادراک کی دی ہے جو 5 حصوں سے مل کے بنتی ہے، وہ اپنے نفع نقصان کا ادراک نہیں کر سکے، اپنے رازق، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے خیر خواہ، مہربان، محب، قدردان کو، الشکور کو نہیں جان سکے۔ اس لیے ان لوگوں کو جب بھی رب نے قرآن میں مخاطب کیا ہے تو ان کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ۔ محبوب آج یہ بڑے خوش ہیں، آج یہ بڑے مان تران میں ہیں، آج ان کی بڑی اٹھان ہے، بڑی عزت، بڑی شان ہے، پیسہ ویلیو ہے۔ انہیں اس دن سے ڈرائیے جس دن یہ ساری چیزیں حسرت میں چلی جائیں گی اور یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ اور وہ حسرت کا دن ہوگا کیا؟ اذ قضی الامر، جب جو فیصلہ کر دیا گیا اس فیصلے کو چیلنج کوئی نہیں کرے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
ان کا فرض تھا کہ غفلت سے نکلتے، اپنے کل کو دیکھتے، غور و فکر کرتے، رب کو رب کی نشانیوں سے، علامات سے اور اللہ کی رحمتوں سے پہچانتے، مگر یہ ان سے نہیں ہوا۔ اور تقریباً ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہیں یہی میسج دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یہ جن پہلیوں پہ، جن زمینوں پہ، جن مربوں پہ اور جن پلازوں پہ، جن بڑی بڑی پراپرٹیز کے اوپر یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہماری کرسی، ہمارے قدم یہ مضبوط ہیں، یاد رہے کہ اس زمین کے حقیقی وارث بھی ہم ہیں اور جو اس کے اوپر رہتا ہے اس کے وارث بھی ہم ہیں۔ اس لیے سب سے بہترین جملہ اللہ وارث ہے، اللہ وارث۔ باقی سب تبدیل ہوتے ہیں، اللہ ان کو بدل دیتا ہے، منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، موت آتی ہے، وفات آتی ہے، لوگ رجسٹریوں کے اوپر سے نام بدل دیتے ہیں۔ جو ساری زندگی ابا جی بن کے رہے ہیں، آج ان کا نام ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے دے دیا گیا ہے۔ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں، مکان اور تختیاں بدل جاتی ہیں، اور کوئی بہت پیار کرے تو ساتھ میں نام لکھ کے آگے مرحوم لکھ دیتا ہے۔ تھے کبھی حضرات ایسے لوگ اگر آپ کے دائیں بائیں ہیں اور میرے ارد گرد ہیں، کافی سارے ہیں، ان لوگوں کو احساس دلاتے رہنا، ان تلک پہنچنا، اپروچ کرنا، انہیں محسوس کروانا کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، بھوک نہیں لگ رہی، کتنے دن نکالو گے؟ آپ کی باڈی اگر پانی کی پیاس محسوس نہیں کر رہی تو یار محلے نظر ہے، علاج کرواؤ۔ آپ جاتے ہوئے، آتے ہوئے، جیتے جاگتے انسان ہیں، تو جسمانی ضرورت ہے، کیوں نہیں لگ رہی؟ بھائیو اسی طرح اگر انہیں روحانی پیاس محسوس نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی، اللہ کی قربت کی فکر نہیں ہوتی، ایمان کی جو ہے انہیں حاجت نہیں ہوتی۔ سوچئے نا، ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں، بڑوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، وائے یہ اسکول کیوں نہیں جا رہا، اگر اس نے ایڈمیشن لیا ہے یہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، اسے کچھ یہ کام پہ، جاب پہ کیوں نہیں جا رہا؟ آپ کو اور مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی کہ یہ اللہ کے دوارے اللہ کے گھر کیوں نہیں جا رہا؟ بس یہ کہہ دیا کافر ہے، نافرمان ہے، منکر ہے۔ بھائیو ان لوگوں کا حساب ہم سے ہونا ہے، جتنا جتنا ہمارا دائرہ کار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حاکم وقت کی جتنی وسعت ہے، اگر وزیر اعظم اس کے انڈر پورا ملک ہے، اس سے صرف مال، پیسے اور مہنگائی کا حساب نہیں ہونا، ٹیکس دیگر چیزوں کا نہیں ہونا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ہم نے پوچھنا ہے، امتحان ہے، باز پرس ہونی ہے، ذمہ داری لگی تھی، دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتا رہا، جس کی یہ زمین تھی اور جس کی یہ جگہ تھی، جس نے یہ ملک اور سٹیٹ اور سلطنت اور عوام تجھے مہیا کی تھی، تو نے ان کے بارے میں کیا کچھ سوچا؟ سارے آرڈر آرڈیننس تیرے چلتے تھے، یہاں کیا ہوا؟ حضرات نچلے لیول پہ آ جائیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، صوبے کی باز پرس ہوگی، کوئی کسی ڈویژن کا بڑا ہے، حساب ہوگا، اگر کوئی کسی سٹی کا، شہر کا، یا شہر کے کسی ایک خاص ایریے کا، یا محلے کا، اور محلے سے گلی کا، اور گلی سے گھر کا، اور گھر سے اگر آپ اور میں یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ رب نے بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، چیئرمین بنایا ہے، فورمین بنایا ہے، نگران بنایا ہے، اور ہمارے ماتحت کچھ لوگ رکھے ہیں، حساب ہونا ہے، پوچھا جانا ہے، قبل اس کے کہ وہ بندہ آپ کے گریبان تک پہنچے۔ اور کل قیامت کے دن ان لوگوں نے انبیاء کو معاف نہیں کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور رب پوچھیں گے کہ میں نے بھیجا تھا، آپ کیا کر کے آئے؟
آپ کی قوم میں بھیجا تھا، قوم کہاں ہے؟ قوم کو بلا کے پوچھا جائے گا، صاف انکار کر دیں گے، اللہ یہ ہمارے پاس کبھی آئے ہی نہیں تھے، انہوں نے ہمیں کبھی حق کی دعوت دی نہیں تھی۔ بھائیو، انبیاء کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ اور میں مت سمجھیے گا کہ میری ذمہ داری اس لیے ہے کہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی گلی میں، محلے میں، دائیں بائیں دیکھیں، آج پرکھیں، آج چیک کریں۔ کوئی کرایہ دار آتا ہے تو آپ تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس آبادی یا سوسائٹی کے لیے نقصان دہ اور مضر تو نہیں۔ اگلی سوسائٹی کے لیے بھی کچھ فکریں اللہ نے آپ کے اور میرے ذمہ لگائی ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، ان کے پاس جانا، دعوت دینا۔ دیکھیے ان کی خوشی غمی ہوتی ہے تو ہم نہیں جاتے، جاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، ملتے ہیں، حال احوال، دکھ درد بانٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو کیا دنیا کا سب سے سیف پیکج، میں نے تو اتنا نوٹ کیا ہے، اگر کسی کے ہاں تارے ننگی ہوں اور بچہ کھیل رہا ہو تو ہم فکر مند ہو کے یہ نہیں دیکھتے مذہب مسلک کیا ہے، فوری کہتے ہیں کہ بھائی بندوبست کریں، اسے درست کریں۔ گھر کی ہودی باہر ابل آتی ہے، ہم سارے پریشان ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، لوگوں اللہ کے خلاف بغاوت امٹ کے باہر آ گئی ہے، تو ایسے نہ کرتا، کم از کم کبھی جھولی اٹھا کے یا رات کی تنہائی میں اس کا نام لے کے دعا کی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ میرا آدم علیہ السلام کا بیٹا اور میرا بھائی، اسے نہیں پتا، اسے نہیں علم، اللہ اس کو ہدایت ہی دے دے، اس کو سمجھ ہی دے دے، اللہ اس کو توفیق ہی دے دے۔ آئیے رکیے، یہیں پہ میں بات کرتا ہوں، فرانس والے یا ڈنمارک والے یا ناروے والے، یہ جو بھی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے جو کچھ کیا، کیا اس سے بھی بڑھ کے کیا جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ تینوں بڑے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ معاف کرے، جو جملے بولے تھے اس قدر گھٹیا اور حد تک آمیز تھے، اور صرف وہ میڈیا وار پہ ان جملوں پہ نہیں رہے، اپنے نوجوانوں کو، اباشوں کو تیار کر کے، پتھر پکڑا کے یہ کہتے ہیں کہ مار مار کے اس کو باہر نکال دو، اور اتنے پتھر لگے، اتنے لگے کہ آپ کی بیک سائڈ سے خون رس رس کے، چل چل کے، جہاں جہاں آپ کے قدم لگے وہاں وہاں نشان پڑے، آپ بے ہوش ہو کے گرے۔ آسمان والے کو ترس آ گیا، غصہ بھی ترس بھی، فرشتے بھیجے اور کیا کہا کہ محبوب سے صرف اجازت لے لو اور ان دونوں کو پیس کے رگڑ کے رکھ دو اور آپ کو بتا دو کہ آپ کے بدلے لینے والے موجود ہیں۔ مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا کلمہ آپ نے اور میں نے پڑھا ہے، فرشتوں کو موڑ دیا اور کہا میں اللہ سے خود ہی بات کر لیتا ہوں، آپ جائیں۔ اور اللہ سے بات کیا کی؟ یہ نہیں کہا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، اللہ ان کو الٹ کے رکھ دے، اللہ جو دل کرے، یہ سزا چھوٹی ہے، اس سے بڑی سزا دے۔ میرے محبوب نے جملے ہی کمال کہے، اللہم اہد قومی، اللہ میں انہیں جنت کے رستے پہ لانے کے لیے آیا تھا، کفر سے نکالنے کے لیے آیا تھا، اسلام کے نور سے روشناس کرانے آیا تھا، اللہ میں ان کے لیے محبتیں اور عزتیں لے کے آیا تھا، اللہ میں جنت کا رستہ اور جنت کی دعوت لے کے آیا تھا۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں، انہیں میری خیر خواہی کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کا عذر یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ بھائیو، کیا آپ اور میں فرانس کے لیے کبھی دعا کریں گے، اہل یورپ کے لیے، کہ اللہ یہ تیرے آخر نبی کے امتی تو ہیں نا؟ بھائیو، جو کلمہ نہ بھی پڑھے وہ بھی امتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے لیے کبھی دل سے دعا نکلی؟ کبھی تڑپ کے 1.5 ارب لوگوں نے، 7.5 ارب لوگوں کی دنیا کامیاب جا رہی ہے مگر آخرت خسارے میں جا رہی ہے، کبھی سوچا؟ ایک بندہ فلائٹ پہ بیٹھ رہا ہے اور آپ کو یقین نہیں پتا ہے کہ یہ فلائٹ میں نقص ہے، اس نے آگے جا کے کریش ہونا ہے، تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمیں پتا ہے جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، برا انجام ہے۔ اگر ہم ان کے پاس چل کے نہیں جا سکے، راتوں کو نہیں پہنچ سکے، دن کو نہیں پہنچ سکے، انہیں ایمان، انہیں عقیدے اور یقین کے بارے میں نہیں بتا سکے،
صرف اس لیے کہ وہ کافر ہے، صرف اس لیے کہ وہ مشرک ہے، صرف اس لیے کہ وہ بدعتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ باغی، نافرمان، منکر اور گستاخ ہے۔ طائف کا واقعہ کچھ نہیں بتاتا، فرشتے تو آ گئے تھے، 2 پہاڑوں کی چکی بنا کے رب نے بیچ میں پیس کر کے رکھ دینا تھا، ایک پر کا اللہ کی طرف سے کن کی دیر تھی اور نیچے سے رگڑ کے صاف کر دیے جاتے، سینڈوچ بن جاتا۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب کی سیرت، جن کے جلسے ہو رہے ہیں، جن کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، بڑا خاص میسج دیا کہ نہیں، میں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں انہیں نئی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، میں انہیں بگاڑنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے آیا ہوں، میں دشمنی کے لیے نہیں، دوستی کے لیے آیا ہوں، میں بغض اور دوریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں قربتوں کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ واقعہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب احد ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ماں جی عائشہ نے پوچھا کہ آج 70 لاشیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، کسی لاش کا مسلا، کسی کی ناک کٹی، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کی آنکھیں نکالی ہوئی، کسی کا سینہ چیرا ہوا، کسی کا اندر سے جگر اور کلیجہ نکال کے منہ میں چبایا ہوا، کسی کے جو ہے ان اعضاء کو سوؤں میں، رسیوں میں ڈال کے، دھاگوں میں ڈال کے گلے کے ہار بنائے ہوئے، کسی کے ساتھ کوئی، کسی کے ساتھ کچھ، کوئی پہچانا نہیں جا رہا، ایسے حالات میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارا وجود زخمی ہے، ہزیمت یافتہ کیفیت ہے اس وقت۔ اس ٹائم پوچھا گیا تھا، محبوب اس سے مشکل وقت بھی زندگی میں کبھی آیا؟ اور آپ کہتے ہیں ہاں، وہ طائف کا دن، وہ طائف کا دن۔ اور اس دن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میں آپ احباب کی موجودگی میں اسٹیج کی وسعت سے دنیا میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے، دکھاوے کے لیے نہیں، تڑپ کے، محبوب کی سیرت کو مد نظر رکھ کے یہی کہتا ہوں، اللہ اس دنیا کے جتنے کفار ہیں تو تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہیں بھی آگ جلاتی ہے، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، اللہ دنیا کے دکھ برداشت نہیں ہوتے، قبر، نشر، حشر اور آگ کے جلاؤ گھراؤ کیسے برداشت ہوں گے؟ اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ انہیں ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ جس پیغمبر کے خلاف جن ہاتھوں سے خاکے بنے ہیں، کارٹون بنے ہیں، اور جنہوں نے اس کو ڈسپلے کیا ہے، عمارتوں پہ چڑھ چڑھ کے لگایا، میرے رب تجھے تیری کبریائی کا واسطہ انہی ہاتھوں کو بیت اللہ کا پاسبان بنا دے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا محافظ اور نگران بنا دے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ حضرات، ہمارا کام ہے مانگنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر ان کی کارستانیاں پھر بھی نہیں رک رہی اور وہ نہیں سمجھ رہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کی آخری رکعت کے بعد جو قنوت نازلہ فرمائی اور اس میں کہا کہ الہ العالمین، اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کے گھر ان پہ گرا دے، ان کو اس دنیا میں سمجھ دے دے جو تیرے منکر، تیرے باغی ہیں، یہ توحید کے دشمن، یہ رسالت کے دشمن، یہ حق کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن۔ لیکن آپ نے پہلے کیا کہا؟ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کر، ان کو زیادہ کر، اللہ ان کو بڑھا، ان کو طاقت دے، ان کو ملی غیرت دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اسلام کو اور مسلمانوں کو، مومنین کو اور ایمان کو قوت بخش۔ تو اپنی قوت کی طرف بھی آئیے۔ دوسری چیز جو ہماری ذمہ داری ہے، ان لوگوں تلک صحیح اسلام پہنچانا، اس کی اصلی شکل اور اصلی شیپ دینا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پریزنٹ ہی صحیح نہیں کرتے اور اس کی پریزنٹیشن میں آپ اپنا حق ادا نہیں کرتے اور وہ چیز ان کے لیے کتنی مفید ہے شو ہی نہیں کر پاتے، تو پھر آدمی کیسے اس کو لے گا؟ حضرات، ہمیں اسلام کے بارے میں خود اتنی معرفت نہیں ہوتی اور ہم نے ہر اس چیز کو جو میں نے گھر میں دیکھا ہے اسے اسلام کہہ لیتے ہیں۔ ہماری غلطیوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس کا ایک ایک قاعدہ اور ایک ایک قانون انسان کی سیفٹی کے لیے۔ اور پھر مزے کی بات ہے، میں نے ایک دن بریانی جو ہمارے شہر میں معروف ترین ہے، ٹاپ پہ جا رہی ہے، اس کی دکان پہ جب پہنچا تو وہ ٹفن کھول کے گھر کا کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، محترم، میں ایک چیز پوچھنے لگا ہوں، آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لوگ بڑے ہیں، رش بڑا ہے، ٹیسٹ لاجواب ہے،
दुनिया मरती है, बारी का इंतजार करती है, आप क्यों नहीं खाते? आप क्यों नहीं खाते? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। इस्लाम गैरों के लिए है, मेरा दिल ही नहीं करता। सोचिए ना, मैं दूसरों के लिए दाई बन के आया, मुबल्लिग बन के आया, मुअल्लिम बन के आया, रहबर बन के आया, कायद बन के आया, लेकिन मेरी हालत यह है कि इस्लाम मुझे खुद टेस्ट नहीं देता, मेरी जिंदगी में शामिल नहीं, वो मैं बाहर से चीजें मंगवाता हूं। देखिए ना, एक बंदा दुकान उसकी हो देसी माहौल की, देसी मुर्ग, देसी हर चीज, देसी साग, और होटल जो है वो देसी ट्रेंड का हो, लेकिन खुद वो इंग्लिश चीजें खा रहा हो, तो पूछने वाला तो पूछेगा। हजरत मैं जिस बंदे को भी मिला हूं, नहीं छेड़ा तो नहीं छेड़ा, पूछा है, एक सवाल यकीनन सामने आया है कि यार नमाज पढ़ते हैं पर मजा नहीं रहा। आपके साथ शायद ऐसे हो, अगर नहीं है तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। अगर आपके साथ ऐसे नहीं है तो अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह इस टेस्ट को और बढ़ा दे, अल्लाह ताला इस खुलूस को और उसमें जो एक मजा है, अल्लाह रियल इस्लाम का मजा आपको दे। लेकिन क्या वजह है? ज़कात देते जरूर हैं बड़े तंग से होके, और कौन सी देते हैं? जो पूरा साल सीजन में आउट हो गया, किसी ने खरीदा नहीं, चीज ली नहीं, साइड पे रख दी, ये ज़कात में निकलेगा, रद्दी चीज, और वो भी बड़ी तलखी के साथ और बड़े अल्लाह पर एहसान के साथ। और क्या करूं, दे तो रहा हूं, और दे तो दिए झाड़ के दूसरों को, हालांकि मेरे ऊपर फर्ज है कि 100 के बाद 2.5 रुपए मेरे ऊपर कर्ज है। अगर 100 मन दूध में 2-2.5 कतरे पेशाब के मिल गए, जैसे वो उसको जाय कर देते हैं, बचाना जरूरी है। ये 100 में से 97.5 मेरे लिए ठीक, हलाल, पकीजा, उम्दा। अगर उसमें 2.5 मजीद मिल गए और वो 100 में से मैंने 2.5 गरीब का हक साथ मिला लिया, ये मेरे लिए हराम है। पूरे के पूरे 97.5 भी बेकार हो जाएंगे। सेरी का टेस्ट है, लेकिन वो जो रूहानियत है वो मजा नहीं मिल रहा। हज करने गए हैं, सवारी हज कर रही है, हाजी साहब टस से मस नहीं हुए, और दुनिया देख के जो उनके बारे में कह रही है, अलहाज साहब के जो अंदाज और तरीके हैं, ये मैदान जिहाद से वापस आके गाजी भी बन गया है, मुजाहिद भी बन गया है, लेकिन इसकी जिंदगी बेकैफ है। ये टीचर है, ये मुअल्लिम है, ये उस्ताज है, मैं मुरब्बी हूं, अगर मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं, खुश नहीं, मजा नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा? मार्केटिंग हो रही है, कारोबार हो रहा है, चस कोई नहीं, तिजारत है, ज़राअत है, किसान रो रहा है, मजा नहीं। लोगों, तेरी मेरी जिंदगी के अंदर मजे क्यों नहीं रहे? क्योंकि तेरी मेरी अल्लाह के साथ ताल्लुक में मजा नहीं रहा। पहले जो खुश्क रोटी का टुकड़ा मजा दे देता था, जो एक रोटी के प्याज के साथ लुकमे मजा दे जाते थे, जो एक गुड़ शक्कर में घी डाल के खा के टेस्ट आ जाता था, जो अचार रख के रोटी खा के मजा आ जाता था, जो एक लून मिर्च के अंदर लगा के चटनी के साथ हम खा के डकार लेके सेहतमंद, ये मजा पूछना है तो मजदूर से पूछ। सारा दिन मजदूरी करके, तगारी करके जब खाता है ना खाना, और उसकी रोटी के ऊपर मैं देखता हूं कि लून मिर्च है, धनिया की बनी हुई, खा के पानी पी के डकार दे के कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, और जो उसे मजा आता है शायद वो आपको, मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हम हक मार के खा रहे हैं और वो हक अदा करके खा रहा है। हम सैकड़ों के हुकूक को दबा के, छीन के अपने वजूद में और मुंह में नवाले लेके जा रहे हैं। और दूसरा इसका सबब यह है कि इबादात में मज़ा क्यों नहीं आता? भाइयों, जिस्म बीमार हो, बुखार हो, मीठी से मीठी डिश, अच्छे से अच्छा खाना, टेस्टी से टेस्टी फिश, बेहतरीन बना हुआ जो है मटन, देसी बने हुए मुर्गे और कोरमे, जो मर्जी अच्छी से अच्छे होटल में जाके, रेस्टोरेंट में बैठ करके आप बड़े जबरदस्त माहौल में, अगर अंदर का मौसम अच्छा नहीं और तबीयत ठीक नहीं है तो ये चीजें मज़ा नहीं देती हैं। और भाइयों, अगर ईमान ठीक ना हो तो फिर इबादतें मज़ा नहीं देती।
ریاضتیں مزہ نہیں دیتی، کلمے مزہ نہیں دیتے، قیام مزہ نہیں دیتے، رکوع اور سجود مزہ نہیں دیتے۔ مزے آتے ہیں جب ایمان صحیح ہو۔ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کریں، ان کو کفر کی وجہ سے، اور ہم نے کلمہ پڑھ کے دعویٰ کر کے جو وہاں پہ جوائننگ دی ہے اللہ اور اس کے رسول کو، ہماری اس جوائننگ کے اوپر جو جملے جو شرط تھی اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں آپ اور میں نا امید نہیں ہوں، آپ بھی نہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایک کام کریں، آپ کو مزہ آئے گا، تجدید نیت کریں۔ تجدید نیت، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے شہر میں کچھ لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے بوجھے بوجھے سے ہوتے ہیں۔ میں ایک مارکیٹ میں تھا تو میرے ساتھ والی جو چیئر پہ آدمی بیٹھا تھا کافی بوجھا ہوا، تو میں نے سلام لیا، حال احوال پوچھا۔ میں کہ بھاجی بڑے پریشان جو ہو کہ مارکیٹ چ آئے ہو، اینیاں لٹاں نہ چلائیاں، پھر بھی چہرے پہ کوئی رنگت نہیں، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگا جی جہڑیاں چیزاں نال لے کے آیا انہوں نے سویر دا گھما کے تھکا دیتا، تو پریشان کیوں نہ ہوں۔ میں ایک اور دفعہ دیکھا کہ ایک جوڑا ہے بڑا ایکسائٹڈ ہے، اور نوجوان کے چہرے کے اوپر ماشاءاللہ بڑا حسن، بڑا جمال، اور مارکیٹ گھوم رہا ہے ایک بڑی مال کے اندر۔ تو حسن اتفاق سے تھوڑی واقفیت تھی، ماسک منہ پہ، لیکن ملا سب جی۔ میں نے کہا بڑے فریش لگ رہے ہو۔ کہندے جی جنہ لی سامان لین آیا وہی بڑے پسندیدہ شخصیت نے، اس وجہ تو خوش بڑا۔ جب ایمان یہ ہو، نیت یہ ہو کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، میری بندگی اللہ کے لیے ہے، میرا یہ جو کچھ کرنا ہے میں نے برانڈڈ لینا ہے۔ برانڈڈ ہے نا آج کل ہمارا معیار۔ میرا ایمان ہے کہ اگر دوسرا کپڑا لیا جائے بہت اچھا ہوگا، پیار سے اسپیشلی سلوایا جائے بڑا زبردست ہوگا، لیکن جب دنیا پوچھے گی برانڈڈ تو پھر وہاں جب ہر طرف چکر ہی برانڈڈ کا ہو تو پھر مہنگے سے مہنگا بھی لینا پڑے تو لیا جاتا ہے، اور اگر برانڈڈ مل جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ دین اسلام کے اندر نیت کر کہ اللہ سے لینا ہے، برانڈڈ لینا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور اوپر سے آیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ جتنا مرضی یار آوازیں دیتے رہے، کہہ دے برانڈڈ لینا ہے، ہوم میڈ نہیں، لوکل نہیں لینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈوبا ہوا اور اس رنگ میں رنگا ہوا اور وہاں تیار کیا گیا جسے اللہ نے عرش بری پہ تیرے میرے لیے پسند کیا اور نازل فرمایا ہے، مجھے صرف وہ چاہیے۔ میرے سے آپ کا جتنا تعلق ہو، مجھ سے غیر معیاری چیز مت لیں۔ میں جتنا مرضی ناراض ہوں، میرا چہرہ بگڑے، میرا رنگ بگڑے، میرا لب و لہجہ بگڑے، میرا انداز بگڑ جائے، آپ کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، برانڈڈ ہے، باحوالہ ہے، مستند ہے۔ اللہ کی قسم کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ دکھانا، وہ کہتا ہے جی وہ تو نہیں، آ لے لو، جتنا مرضی کر لے۔ ہم نے کہتے ہیں کہ ہم جو نیت کر کے ہیں وہی ڈھونڈنا ہے، وہی لینا ہے۔ اپنی نیت کی اصلاح کیجئے، اللہ کی توحید لیں تو برانڈڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل لیں، کوئی عبادت لیں، سب سے پہلے آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور انداز اور سٹائل اور اتباع میں کرنا ہے۔ آپ کو یقین کریں کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ جو میں مثال دیا کرتا ہوں صرف ٹخنے ننگے کرنے کی دیتا ہوں، ساری دنیا فیشن کے نام پہ کر لے تو مزہ آتا ہے، اگر یہی تو کبھی سنت سمجھ کے اپنے ٹخنے ننگے کر، دنیا تجھے جملے کسے بھی تو مزہ آئے گا کہ میرے محبوب کی وجہ سے مجھے چھیڑا جا رہا ہے۔ یہ ہے زندگی کا ٹیسٹ۔ کوئی عمل جتنا مرضی بڑا لے کے آ جا، اگر اس میں توحید نہیں اور پیغمبر کی طریقت اور سنت نہیں ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ساری زندگی پڑھا پڑھایا قرآن ہو، ساری زندگی دی ہوئی جمع پونجی ہو، اور زندگی بھر جہاد کے میدانوں میں جا کے شہادت کی موت بھی مرا ہو، اگر وہ سیرت اور صورت کے مطابق نہیں اور توحید اس میں شامل نہیں تو اللہ نے جہنم کا افتتاح ہی ان ظالموں سے کرنا ہے۔ حالانکہ وہ کلمہ گو تھے، حالانکہ وہ محنت کرنے والے تھے،
हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूअ। जब हम लपेटेंगे और इंक्रोचमेंट होगी और जितना जाली 2 नंबर कब्जे ग्रुप का बनाया हुआ बिल्डिंगें खड़ी की हुई अमाल की हैं, जब इनको घेरे में लेके बिल्डोज करेंगे और चेहरों के रंग फक हो जाएंगे, डरे हुए और सहमे हुए होंगे। इतनी ऊंची बिल्डिंग लेके आया हूं, को वैल्यू भी पड़ती है कि नहीं? जैसे नजायज जमीन पे कब्जा करके तू इमारतें बनाता है, वो बिल्डोज कर दी जाती हैं। तेरी जिंदगी में ईमान के बावजूद तेरे किए हुए अमल अगर उनमें नीयत सही नहीं और दुरुस्त नहीं और उसकी तजदीद नहीं की, इस्लाह नहीं की और उसमें तौहीद की कमी आ गई या सुन्नत की कमी आ गई, दिखावा या रिया आ गया या उसमें 2 नंबरी आ गई, तेरा ये अमल क्या होगा? तस्ला नारन हामिया, दहकती हुई आग में फेंके गए। आप असाइनमेंट तैयार करके ले जाएं और ट्यूटर को पसंद नहीं आया और उठा करके आग में दे या फाड़ दे तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। आप अपनी कोई चीज पेशकश के तौर पे लेके गए हूं और उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया, खौलते हुए चश्मों का पानी पिलाएंगे, तुझे सिला ये देंगे। तू ठंडे पानी पीने के लिए करता रहा था, तू हौजे कौसर के जाम मांगने के लिए करता रहा है। गैर मेयारी 2 नंबर धोखा, नोट अगर आ जाए तो दुनिया 100 दफा देखती है, जब तक यकीन ना आए जेब में गले में नहीं डालती। तेरे अमल को तेरे रब ने ऐसे ही नहीं, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, मुखलिस होके खालिस लेके आना तो कबूल है भाई। ये दूसरी चीज, आज के काम को कल पे और अभी के काम को अगले पल पे मत लेट करें। आपको अपनी जिंदगी में मुआमलात का, दीन का, दुनिया का मजा आएगा। बाहर के अलार्म ना लगाएं। मैं एक नौजवान से परसों मिला तो मैंने पूछा, यार आपके कमरे से आवाजें बड़ी आ रही थी। कहता जी 2 घंटे हर 5 मिनट के बाद मैं अलार्म को जो है ना वो रोकता रहा हूं, फिर 5 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद वो मुझे उठाता रहा है, लेकिन मैं भी 2 घंटे ढीठ बन के पड़ा रहा हूं, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भाई ऑटो अलार्म अंदर का लगाएं और जो काम आपने करना है किसी की आवाज के मुंतजिर नहीं रहे। नफ्स की आवाज, जमीर की आवाज, अंदर की आवाज, रब को कह के सोए, अल्लाह मुझे उठाना है, उठने की हिम्मत देनी है और अल्लाह मैंने फौरन उठना है, उसी लम्हे, कोई करवट नहीं, कोई इधर नहीं, उठने की कोशिश करें। मुमकिन है अतिब्बा हजरात या माहिरीन जिस्म बोलें कि फौरी यूं उठ के नहीं बैठना चाहिए, दिमाग को खून की सप्लाई कम, आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। बिलखुसूस मैंने ये तहरीरें पढ़ी उन लोगों के लिए जो रात को पेशाब के लिए खड़े होते हैं और अचानक उनको चक्कर आ जाते हैं। माना मैंने ऐसे है, लेकिन अल्लाह ताला ने तेरी बॉडी में जब रात को तू सोच के सोएगा तो तेरे इस उठा के बिठाने की ताकत और स्पिरिट और उसके सारे सिस्टम अंदर मौजूद है। फौरी अकड़ उठना है, जंप लेना है, बढ़ना है, फिर दुनिया का कोई शैतान तेरे ऊपर गालिब हो ही नहीं सकता। अगर आसान तरीन, मुश्किल तरीन काम है सर्दियों में, गर्मियों में वुजू करना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, वल वुजू फिस सबरात। ये वुजू जो है मुश्किलों में, आसानियों में तो हर कोई कर लेता है कि पानी गर्म है या ठंडा है, नहीं, वुजू इसलिए करें कि मेरे वजूद के सारे गुनाह मेरे रब ने झाड़ने हैं, और ये वुजू के अज़ाब वो हैं जिनके ऊपर शिकंजे शैतान कसता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बंदा जब सोता है रात के टाइम, शैतान को जो जगह मिलती है वो खैशूम है। खैशूम वो जगह है जहां ENT, हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे कान, और फिर जाकर के गले में जिस जगह आके इनका जॉइंट आपस में वहां पे जंक्शन है, ये उस जगह का नाम है शैतान। यहां रात गुजारता है और यहां एक मटीरियल फेंकता है जो बंदे को सुन्न कर देता है, जिस्म को अपाहज कर देता है, और उसका असर अगर फौरी जायल ना किया जाए, उठ के वुजू करके नाक में पानी चढ़ा के उसको झाड़ा ना जाए, तो सारा दिन बंदा खबीस नफ्स, कसलान, ढीला, वो चीज जो मटीरियल अंदर पड़ा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये यहां जाते हुए पेशाब कर जाता है, पेशाब कर जाता है। अगर रसूल सल्लम की बात सच्ची और उस पर यकीन है
تو وضو کو اپنی عادت بنائیں. آپ فریش ہو جائیں گے, آپ تازہ ہوں گے, آپ میں ایک ذوق ہوگا, زندگی میں ایک مزہ آئے گا. مسواک کی عادت بنائیں, دانت منہ صاف ہو جائیں گے, زبان کے اوپر جمی ہوئی تہیں اتر جائیں گی, آپ کا گلا صاف, جسم صاف, اعضائے طہارت صاف. اور پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو ہی میں نے یہ وضو کرنا ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا ہے, میرے رب نے میرے لیے جنت کے در کھول دینے ہیں. اس سین کو انجوائے کریں. جب یہ شروع میں گیٹ آئے نا جو آٹو سینسر کے ساتھ کھلتے ہیں, تو بچوں کے لیے تو تھا ہی, بڑوں کے لیے بھی یہ بڑے تھے کہ اچھا یار یہ کھلتے کیسے ہیں, میں اس کے سامنے جاؤں گا مجھ سے پہلے ہی کھل جائے گا, جی کھل جائے گا. میں نے کئی علماء کو مکہ کی مارکیٹوں میں بار بار ان دروازوں سے آگے پیچھے ہٹتے دیکھا. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی چیک کر رہا ہوں یہ کھل کیسے رہا ہے. میرے بھائیو, اللہ نے تیرے وضو کے ساتھ اور دو بولوں کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھنا تیرا کام ہے. جنت کے 8 دروازے فوری طور پہ کھول کے کہنا تیرے آنے کی دیر ہے, دروازے میں نے کھول دیے ہیں. حضرات یہ شوق ہو کہ میں نے جہاں جانا ہے حال کے دروازے پہ میرا استقبال ہوگا, لوگ ہوں گے, میرے اچھے کپڑے اور میرے وجود پہ گہنا اور سونا اور چمک زرک برک ہوگی. جہاں جہاں وضو ہے وہاں وہاں رب نے جینون سونا دینا ہے, پہنانا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. یہ ملنا ہے, یہ لباس ہے. اللہ نے جسم پہ حریر, ریشم عطا کرنا ہے, لولو مکنون, اور آپ کے ساتھ وہ نگینے جڑے ہونے ہیں جو جینون جنتی ہیں. یہ جب آپ میں ذوق پیدا ہو جائے گا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, بشیر نے دی ہے, یہ ان کی خوشخبری ہے. کافروں کو ڈرایا گیا ہے تو تجھے خوشخبری دی گئی ہے. اگلا مرحلہ اپنے شوق کو تیز کر دیں. جو چیز شوق سے ایکسائٹڈ ہو کے بڑی چاہت اور رغبت سے لی جاتی ہے نا, اس کا مزہ اور ہوتا ہے. مثلا چائے پینے کو دل نہیں کر رہا, کوئی رکھ دے پیلا, کہنے یار دل تو نہیں کرن ڈیا, چل کوٹ لا لے, وہ ایک گھونٹ بھی مزے کا نہیں لگتا. کسی نے جتنی مرضی محبت سے بنائی ہو, اگر اندر کا من نہیں کر رہا تو نہیں ہوتا. جو بھی کام کریں اندر کے من سے کریں, ذوق سے کریں, شوق سے کریں, اور یہ سمجھ کے کریں کائنات کے سب سے بڑے مالک کا حکم ہے, آرڈر ہے, یہ میں نے کرنا ہے اور اس نے اس کا اجر دینا ہے. اور پوری لالچ سے کریں, حرص سے کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے خوبی بنائی ہے, بتائی ہے, حریصن, حریص, امت کے لیے تڑپ, طلب اور ذوق. آپ نے جتنی دعوت دی, جتنے میدان سجائے ہیں جہاد کے, شوق سے سجائے ہیں, مجبوریوں سے نہیں. کہا جو رب کا دشمن ہے پیار سے دعوت دے رہا ہوں, ذوق سے دعوت دے رہا ہوں. گھر چل کے گئے ہیں, طائف چل کے گئے ہیں, لوگوں کو خطوط بھیجے ہیں, پیغام دیا ہے. لیکن اگر وہ نئی رستے پہ سیدھے آئے تو جو کام کیا میرے پیغمبر نے ذوق سے کیا ہے, شوق سے کیا ہے, محبتوں سے کیا ہے. آئیے اپنا شوق تھوڑا سا, اس کا سینسر خراب ہو چکا ہے, اس کو رگڑ لیں, تھوڑا سا ریگ مال مار لیں. مثال پھر سامنے آ رہی ہے. بیٹا آیا کہنے لگا بابا ہارن خراب ہو گیا, بیٹری لگوانی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ذرا الیکٹریشین سے جا کے مل لیں, پوچھ لیں کہیں اس کے پوائنٹ پہ کاربن تو نہیں آیا, بیٹری ممکن ہے ٹھیک ہو. لے کے گیا, بیٹری چیک کی, وہ تو ٹھیک تھی. ہماری بیٹریاں ٹھیک ہیں, ایمان ٹھیک ہے, جذبہ ہے, تڑپ ہے, طاقت ہے, محبت بھی ہے, مودت بھی ہے, آقا سے عقیدت بھی ہے, اللہ کے ساتھ ہماری ایک جو ہے وابستگی موجود ہے من کے اندر. لیکن اس انگارے کو ہوا دے کے کوئی آگ کا الاؤ روشن کرے, یہ صرف اس کی دیر ہے. وہ جلاتے رہا کریں, چیک کرتے رہا کریں. اس نے اس کی مٹھ کھولی اور اس کے اندر سے دیکھا جس بٹن کو پریس کرنا ہے وہ جس جگہ لگنا ہے اور آپس میں دونوں نے ملنا ہے اور کرنٹ دینا ہے, اس پہ کاربن چڑھا ہوا. اس نے ریگ مال لے کے اس کو رگڑا, پریس کیا تو ہارن چل پڑا. آپ کا ذوق بھی نئے سرے سے پھر مزے سے چلے گا. تھوڑا رگڑ لیا کریں, ریگ مال مار لیا کریں, تھوڑا اس کو دھو لیا کریں, تھوڑا صاف کر لیا کریں, تھوڑی اس کے جو ہے کلر بدل لیا کریں, ریفریش کر لیا کریں. آپ دیکھیں گے کہ مزہ آئے گا زندگی کا. حضرات آخری گزارش, مجھے اور آپ کو زندگی میں مزہ بسا اوقات بعض چیزوں میں بڑا آتا ہے, لیکن چیک کر لیں کہ کہیں وہ شوگر کوٹڈ تو نہیں, اس کے اندر زہر تو نہیں, شوگر کوٹڈ تو نہیں, اندر زہر تو نہیں. بعض لوگوں کو محبت کے نام پہ
لوگ میٹھے میں، ملک شیک میں، سویٹ ڈش میں زہر بھی دے دیتے ہیں، جادو بھی دے دیتے ہیں اور دشمنی کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ خبریں تو سنی ہوں گی کہ ہمارے پارلیمنٹ کے کچھ افراد کی دعوت کی گئی، دعوت میں کھانا رکھا گیا، کھانا بڑا ٹیسٹی تھا، میٹھا تھا اور اس کی خوشبوئیں بڑی تھیں، مگر کچھ ہی دیر کے بعد ہوا کیا تھا کہ میزبان نے ساتھ مل کے نہیں کھایا تھا، میں آپ کی خدمت کے لیے جناب اور لیں، جناب اور لیں، جناب اور لیں، اور بعد میں واش رومز کو تالے لگا دیے گئے، ایک کھلا رکھا گیا اور لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ حشر آپ نے دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا، اور اس کے بعد محتاط ہونا پڑا۔ لوگوں، بڑے سارے علماء آپ کو ملیں گے، علماء کے روپ میں ملیں گے، پیغمبر سے محبت کا ذکر کریں گے اور آپ سے بہت کچھ، مگر وہ آپ کی جان کے بھی دشمن ہوں گے، ایمان کے بھی دشمن ہوں گے۔ یہ واقعہ جو خوشاب میں قائد آباد میں ہوا ہے، اگر ایسے ہی ہے جیسے بتایا جا رہا ہے تو ایمان سے بتائیے، ایک آدمی اس کا پورا ماضی بتا رہا ہے، اس کی والز بتا رہی ہیں، اس کی پوسٹیں بتا رہی ہیں۔ تحریر ایسے نہیں لکھی جاتی اور پوسٹ ایسے نہیں لگ جاتی، یہ انتخاب ہوتا ہے، یہ چناؤ ہوتا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پہ بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، پیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں ذاتی کلیش میں آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اپنے ذمہ لے کے اور دوسرے کو مجرم قرار دے کے شوٹ کر دیتا ہوں، جان تو چلی گئی نا۔ اب جتنے مرضی میٹھے بول لیں، جتنے مرضی اس کی تدارک کے لیے آپ دن رات ایک کر دیں، عدلیہ حرکت میں آ جائے، انصاف اور قانون حرکت میں آ جائے، وہ تو اس جہان سے گیا نا۔ ان لوگوں کے لیے تو قیامت ہے جو پیچھے اس کے بچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا کس نے اور کس نام پہ کیا؟ کچھ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں نبی کے نام پہ، انہیں پیغمبر سے پیار نہیں ہے، سنت سے پیار نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی تو حالت یہ ہو گئی تھی، میں نے جن موقعوں پہ محبوب کو بڑا غصے میں دیکھا ہے اور آپ کا جسم سرخ دیکھا ہے، آنکھیں لال دیکھی ہیں، اور آپ اتنے غصے میں پہلے نہیں دیکھے گئے۔ ان میں سے ایک موقع ابھی بیان کرنے لگا ہوں، دوسرا ساتھ، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ ایک آدمی نے گھر سے تیاری کی ہے، تلوار تیز کی ہے، میدان جہاد میں اتر آیا ہے، مسلمانوں کو مارنے اور آقا کے سر کا دشمن بن کے آیا ہے، لڑا ہے، لڑتے 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 پشتوں پہ پشتے گراتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی تلوار کے نیچے، وار کے نیچے آ گیا۔ جو ہی تلوار دیکھا کہ لگنے لگی ہے، ساتھ ہی اس نے کلمہ بول دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میرے محبوب کے صحابی نے اسے کاٹ دیا۔ خبر آپ تک پہنچی، آپ کو جیت کی خوشی نہیں ہوئی، دشمن کے مارنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ میرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے، آنکھیں لال اور غصے میں۔ اور جو مجاہد تھا، جو غازی تھا، جس نے نبی کے دشمن کو مارا تھا، آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر لیا، پوچھا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا، اس کا ظاہر کلمہ تھا، کیوں مارا؟ کہ محبوب اس نے تلوار کے ڈر سے، وگرنہ تو وہ گھر سے تیاری کر کے آیا تھا، لڑا ہے میرے ساتھ، آگے آیا ہے، کئی لوگوں کو شہید کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے پتا تھا اس نے کیوں پڑھا ہے۔ محبوب نے کہا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے؟ یہ ہے میرا دین اور یہ ہے میری شریعت۔ لوگ مزہ دیں گے اگر آپ ان کے خیر خواہ ویسے بنے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنوں سے تو پیار کیا ہی ہے، لیکن دشمنوں کو جتنے موقع دیے ہیں شاید ہی کسی اور نے دیے۔ شدید ترین غصے میں مسجد میں ممبر لگ گیا ہے، اور ممبر لگا کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، کہا لوگ اکٹھے کیے جائیں، آ گئے ہیں، آپ سرخ آنکھیں اور غصے میں بول رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ما بال اقوام یقولون کذا و کذا۔ میرے ہوتے ہوئے دین کے نام پہ میرے گھروں میں جا کے دیکھیے نا، امہات المومنین کو ملے تھے، آپ کی راتوں کا علم لیا تھا، جو میرے محبوب کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے مل کے فیصلہ لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک نے کہا کہ اب ہمیشہ کے لیے آرام کو سلام، میں قیام کیا کروں گا، میری راتیں جاگیں گی۔
اور دوسرے نے کہا تھا اب روزے ہی روزے رکھے جائیں گے، اب کوئی دن چھوڑا نہیں جائے گا، اور تیسرے نے بولا تھا شادی وادی کے چکر میں پڑ کے بیوی بچوں کے جھنجٹ سے نکل کے میں اپنی لائف پوری کی پوری دین کے لیے وقف کر رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، جو دین نہیں اسے دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، دین کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نے رات کا قیام دین کے نام پہ لیا، اس نے ساری زندگی کے روزے، ہر دن کا روزہ دین کے نام پہ لیا، اور اس نے شادی کو ترک کرنے کا جو ارادہ کیا تھا دین کے نام پہ کیا تھا۔ اور میرے محبوب کہہ رہے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی اینڈ کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی۔ ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں، اور باتیں کیا تھی؟ نماز کی، روزے کی، اور دین کے لیے خود کو وقف کرنے کی، لیکن ان میں سنت نہیں تھی، ان میں سنت نہیں تھی۔ یہاں آپ نے کہا لوگوں سنیے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی کر کے اپنی مرضیاں چلائے گا وہ میرا نہیں ہے۔ بڑے سارے لوگ ہمیں ایسی چیزیں دے رہے ہیں جو میٹھی سنتیں، جو بدعات کو پیک کر کے، شوگر کوٹڈ کر کے، اندر زہر ڈال کے ہمیں دیا جا رہا ہے، مگر وہ سنت نہیں، وہ شریعت نہیں۔ ان چیزوں سے بچنا، پرہیز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اگر کسی خاتون کو کہہ دوں نا کہ باجی جو مرضی ہو آج تو بعد تسی نا ملک شیک نہیں پینا، کسی کے گھر جا کے آپ نے میٹھا نہیں کھانا، چائے نہیں پینی، مجھے پوچھتی ہیں کیوں؟ میں کہا جی جتنے وار ہوتے ہیں اسی میں ہوتے ہیں، زہر اسی میں دیا جاتا ہے، جادو اسی میں کیا جاتا ہے۔ لے پوت میں تو کدی ہاتھ بھی نہ لاواں، اور پھر وہی ہوتا ہے۔ ساری دنیا بھی کہتی رہے، اپنے ماں باپ سکے بھائی اور بھابیاں بھی کہتی رہیں وہ کوٹ نہیں لاؤندی پیا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو کہہ دیں ان لوگوں کو جو بدعات اور خرافات کو آپ کو پیک کر کے دے رہے ہیں اور آپ کے دین اور ایمان اور جان کا نقصان کر رہے ہیں، صاف کہہ دیں بھی بہت اچھا پیکنگ ہے، زبردست ہے، میں نہیں لینے والا۔ وہ بھائی حرج کیا ہے؟ عید میلاد النبی کا کھانا ہے، دیگیں پکی ہیں، حلال بنایا گیا ہے، وہ بھائی رہنے دے، میرے پیغمبر کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، جو سنتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں آپ نے ایک دفعہ بھی کر کے نہیں دیکھا، کسی اصحاب نے ان کو اس طرح پیار نہیں آیا، آپ کے رشتہ داروں کو پیار نہیں آیا۔ تیرے اس پیار کو میں سلام کہتا ہوں، پیار کے تقاضے پورے کر، خشک ٹکڑے بھی لے کے آئے گا، میں کھا لوں گا دین کے نام پہ، کل تیجا ساتا دسواں 40ویں میں قورمہ بھی لے کے آئے گا، منہ لگانا تو دور کی بات، میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ سلام تجھے حضرات، اگر ہم تھوڑا سا ایسے ہو جائیں تو ہمیں ریئل اصلی دین کا بڑا مزہ ہے، ٹیسٹ بھی آئے، سنت بڑا مزہ رکھتی ہے، آپ کے اوپر جو فرائض ہیں وہ بھی بڑا ٹیسٹ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ میری امت کو، اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی اصل حلاوت اور مزہ دے دے، عبادتوں میں مزہ، ریاضتوں میں مزہ، زندگی میں مزہ۔ اور بھائیو، جس پہ بات ختم کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مت سمجھیں کہ عبادت صرف مسجد میں آ کے یا مصلی پہ کھڑے ہو کے کرنے کا ٹائم ہے۔ تیری میری زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تلک ہر قدم عبادت ہے، اگر آپ بندگی میں ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بن جاؤ، یا ایھا الناس اتقوا، او انسانوں ڈرو اللہ سے، بندے بنو۔ یہ بندگی اگر ہم اپنا لیں تو سائیکل چلا رہے ہیں تو ایک ایک پیڈل بھی عبادت ہے، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں تو بھی عبادت ہے، حق حلال کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ نیت اور اخلاص، ذوق اور شوق، سنت اور توحید، ایمان کے ساتھ۔ اگر تیرا میرا فیصلہ ہے کہ میں نے ایک بابا جی کو دیکھا کہ 1.5 کلو بیر رکھ کے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، چھوٹی سی چھاپڑی میں پھیلائے ہوئے تھے، تو میں نے جاتے ہوئے کہا بابا جی 2 کلو کر دیں، کہنے لگے پوت میرے کو ہے 1.5 کلو نے۔ تو میں نے کہا بابا جی اس 1.5 کلو میں کیا بنے گا، کتنے کے خریدے اور آپ آگے کیا دیں گے؟ کہندے پوت کوئی گل نہیں، جننے بھی لب گئے ہے انہیں سی، دھوکھا دے کے منگ کے لے کے کسی کو میں منڈیوں ادھار نہیں لے کے آیا، انہیں ہی پیسیاں دے لے آیا، یہ جننے دے وک گئے اللہ تعالیٰ برکت پا دے گا۔ اس کی زندگی کے بولنے میں سکون اتنا تھا، اس بزرگ کے لب و لہجے میں مٹھاس اتنی تھی، اور اللہ پر اعتماد اور یقین اتنا تھا۔ آپ یقین کیجئے مزہ آیا ان کی بات سن کے، اور ان کے جو پیسے تھے پوچھے، اس سے ٹرپل کر کے ان کی جیب میں ڈالنے چاہے، انہوں نے لیے ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، اگر آپ نے اپنی محبت اور سکون کی بات کی ہے تو جس رب پہ آپ کا یقین ہے اسی رب نے ہی بہانہ بنایا ہے، لیجئے لیجئے۔
آپ یقین کریں زندگی کا ہر سٹیپ بندگی میں آ جائے اور شکر پہ آ جائے تو انشاءاللہ شکوے ختم ہو جائیں، زندگی پرسکون ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رشتوں میں، تعلقات میں، اپنے اپنے جو ہے جہاں جہاں ہم ہیں وہاں اپنے مقام پہ اور اپنے پوائنٹ پہ اللہ ہماری زندگی بندگی میں بدل دے اور دین اور دنیا کو جو ہے وہ مزے والا، حلاوت والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، لفظ سادے تھے مگر طلب اور تڑپ سکے۔ ہمارا یہ پیار اخوت کے ناطے ان لوگوں سے بھی ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں مگر اللہ کے انکاری ہیں۔ ہم ایک درد رکھتے ہیں، ایک تڑپ رکھتے ہیں، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے اس احساس کو بھی جگانا ہے۔ انشاءاللہ جس دن یہ دونوں پہلو ہمارے پاس آ گئے ہم دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوں گے، اور کچھ نہیں تو کم از کم رب کی نظروں میں اگر بندہ اچھا ہو، لوگ نہ بھی اچھا سمجھیں تو کیا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے اچھا نہیں مانا، اپنوں نے نہیں مانا، لیکن آپ خود اچھے تھے اور رب کی نظروں میں اچھے تھے، تو ایک وقت آیا بیگانوں نے بھی تسلیم کیا۔ حضرات کافی سارے دوست احباب بیمار ہیں، بے شمار لوگ مقروض ہیں، بڑے سارے لوگ بے روزگار ہیں۔ ہر دن ہر رات ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ بس من مچلتا ہے اور تن تڑپتا ہے مگر اپنی اوقات اور ہمت سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تو دینے والا ہے، خود ہی عطا کر دے اپنی جناب سے، کسی کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کو مانگنا نہ پڑے۔ کبھی کبھی یوں دل کرتا ہے کہ اللہ تو خود اتنا عطا کر دے کہ کسی کو کہنا بھی نہ پڑے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جسے جہاں رکھتا ہے اسے اپنی اوقات میں رکھتا ہے اور اسی میں کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو حضرات ہمارے جو تعاون کے سلسلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اعلان نہیں کرتا، اور اس کی ایک نہیں سینکڑوں وجوہات ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی لکھ کے نہیں لگایا کہ اپیل کرنی منع ہے۔ ہم دوستوں کو ویسے صاف کہہ دیتے ہیں آپ لوگوں کا تعاون گاہے بگاہے جتنا بھی جو مناسب ہوتا ہے پہنچتا ہے۔ میرے ساتھ آج جو ساتھی آئے ہیں میں شاید نہ کہتا، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن بسا اوقات مجبور ہو جاتا ہوں حالات کو دیکھ کے۔ میں آج پھر بھی اعلان نہیں کر رہا، لیکن بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اوورآل جو آپ کی شیئرنگ ہے جیسے بھی چل رہی ہے اسے چلائیے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ بغیر نام شو کیے، بغیر سب کچھ کیے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے جن پہ مشکلیں ہیں، جن پہ بیماریاں ہیں، جن کے وجود میں کوئی معذوری ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت مند تر و تازہ بنایا ہے تو اللہ اس کو برقرار رکھنا، اور جن کو تکلیف میں ڈالا ہے اللہ ان کے امتحان نہ لے، ان کو نکال لے اور بیماروں کو شفا دے۔ بھائی حبیب الرحمن کی والدہ بڑے عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی کاشف عمران وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا دے کرے۔ جو بھی دوست احباب مجلس میں بیمار ہے، جو خصوصاً احباب میرے کرسیوں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے۔ یقیناً صفوں میں بیٹھا انسان زیادہ پیارا اور رب کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے، بیماروں کو میرا مالک شفا دے، اور جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ رب میرے ملک کی، میرے وطن کی، اس کے حافظوں اور محافظوں کی، دینی سرحدوں اور زمینی سرحدوں کے محافظین کی حفاظت کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا